ہم آئینی مدت کے اندر انشاءاللہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ گورنمنٹ ہینڈ اوور کریں گے، اور اس میں 2 آپشنز ہوتی ہیں. ایک آپشن ہوتی ہے 90 دن کی، ایک آپشن ہوتی ہے 60 دن کی. اب یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ وہ 90 دن کی آپشن کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کو تحلیل ہوتی ہے یا وہ 60 ڈیز کے اوپر ہوتی ہے. وہ بھی عوام کے سامنے انشاءاللہ، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ مختصر مدت بھی ملے، مشکلات بھی تاریخی ہوں، لیکن عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے سامنے سچ رکھا ہے. بند دروازوں میں پیٹرول کی قیمت کم کر کے IMF کے پروگرام کو ڈیفالٹ نہیں کیا. عوام کے سامنے رکھ کے کیا کیا شرائط ہیں، مشکلات بتا کر کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا اور عوام کی حالت. مشکل فیصلے ہوں گے، فوری مشکل ریلیف مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر مثبت اور بہتر پڑیں گے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی، اور نیک نیتی سے کی، محنت سے کی، دن رات کام کر کے کی. اسی طرح آپ کے جو مسائل تھے، جس پہ آپ نے جو بات کی، جو صحافی برادری، آپ کو یاد ہوگا 4 سال وزیر اطلاعات اسی کرسی کے منصب پر بیٹھ کر صحافیوں کو تھپڑ مارتے تھے. یاد ہے نا؟ وزیر اطلاعات نے صحافی کو تھپڑ مارا تھا، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ یاد ہے کہ وہ پسلیاں ٹوٹی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں. وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کو جو رپورٹرز بیانڈ بارڈرز کی رپورٹ ہے اس میں میڈیا پریڈیٹر کہا گیا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو کہتے تھے اس وقت بھی کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ پاگل ہے، یہ نالائق ہے، یہ کرپٹ ہے، یہ چور ہے. ہم یہ کہتے تھے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے بھی مور لگائی اس کے اوپر، صحافی آرگنائزیشنز جو ہیں جرنلزم کی، انہوں نے بھی مور لگائی. اس وقت ہیومن رائٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا سعد رفیق صاحب کا جب کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئی، وہ بھی مور لگی کہ یہ سیاسی انتقام لے رہا ہے اور سیاسی مخالفین کے خلاف لے رہا ہے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنا پروپیگنڈا کیا 14 ماہ کہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن وائلیٹ ہو گیا. 7 درجے فریڈم آف ایکسپریشن بھی بہتری کی رپورٹ آتی ہے، UN کی ہیومن رپورٹس بھی بہتری کی طرف رپورٹ آتی ہے، فیٹف بھی گرے لسٹ سے نکلتا ہے، اور جو فچ کی رپورٹ ہے اکانومی کی وہ بھی بہتر آتی ہے. اور یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں، یہ ملک نہیں لکھتے یا مریم اورنگزیب یا پارٹیاں نہیں لکھتی، یہ پورا ڈیٹا آتا ہے. پرسیپشن کے اوپر یہ رپورٹس بنتی ہیں. ایک طرف جعلی پرسیپشن، کتنا جھوٹ بول لو گے. آج کسی بھی غیر ملکی اینکر کے سامنے بیٹھتے ہیں، اپنی بےزتی کرا کے اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ جھوٹ آپ کتنی دفعہ بیچ لو گے، کتنی دفعہ بول لو گے، کتنوں کو کتنی دفعہ بے وقوف بنا لو گے. آخر اس کا اختتام ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اسی سفر کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے، الیکشن میں جیت کر، ووٹ لے کر، پاکستان کی عوام کی خدمت کرنے، اسی سفر کو دوبارہ سے جاری رکھیں. اگر کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے، جیسے آپ کو بتایا 14 ماہ میں مہنگی ہوئی، تو اس کو ڈائریکٹ ریلیف کیسے عوام کو دینا ہے، ان طبقات کو دینا ہے، اس کا بندوبست کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو پروگرام کی بحالی ہے، معاشی استحکام آ رہے ہیں، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، اس سے ڈائریکٹ امپیکٹ کنزیومر گڈ پہ بھی آئے گا. ہم نے 3 سال IMF کا پروگرام چلایا تھا، 2013 سے لے کر 16 تک. چیزیں مہنگی ہونے نہیں دی تھیں، یہی IMF تھا اور اسی طرح کا پروگرام تھا. لیکن انشاءاللہ چیزیں بھی سستی ہوں گی، مہنگائی بھی کم ہوگی، دہشت گردی بھی ختم ہوگی، بجلی بھی بنے گی، سی پیک جیسے پروجیکٹس جو تھے وہ دوبارہ اس میں اضافہ ہوگا، فارن پالیسی بہتر ہو گئی ہے. یہی سفر ہے جو پاکستان کو بھی چاہیے. اور وہ جو میں نے آپ کو 5-6 سیکٹرز بتائے ہیں جس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، تو عام عوام کی روزگار بھی بڑھے گا، معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی، اور معاشی اشاریے بھی بہتر ہوں گے.